اس ایمان کی تعریف کی، اس کو ایمان کہا۔ اب اگلی بات جو سنت کے باب میں صحابہ کرام کا ایمان یہی محبت والا ایمان تھا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ، ان کا عمل، یہ محبت اور عشق رسول کا عمل تھا، عشق رسول کا عمل تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور سے عشق کی باتیں، انتہا کی عشق کی باتیں یہ صرف آج گھڑ لی گئی ہیں، اور شاید صحابہ کی زندگیوں کا رنگ ایسا نہیں تھا۔ آئیے اب تھوڑا سا رنگ صحابہ کا دکھا دوں آپ کو، اور وہ سب بخاری اور مسلم سے، وہ سب بخاری اور مسلم کی صحیحین سے۔ اب صحابہ کرام کی محبت کا بھی تھوڑا سا رنگ دکھا دوں کیا تھا۔ عقائد درست کرو۔ آج یہاں مساجد میں پورے سال کے 12 مہینے خطاب ہوتا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم میں سال ہر سال دیکھتا سنتا ہوں، ہر موضوع پر خطاب ہوتا ہے، مگر نہیں سنا کس نے میرے مصطفیٰ کے عشق پر خطاب کیا ہو، ان کی محبت کا پیغام دیا ہو نوجوان نسل کو۔ ارے ظالمو، تم جو کچھ دین کا سبق دیتے رہو، اگر اس امت کی نوجوان نسل کے دل میں محبت مصطفیٰ کے چراغ بجھ گئے تو تمہارا دین کیا رہ جائے گا؟ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم، لوگوں اگر ایمان زندہ رکھنا ہے تو اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو، اپنی اولادوں کو نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، وہ رسول سے محبت کریں، ان کے ایمان بھی بچ جائیں گے، نسلوں کے ایمان بچیں گے۔ یہ محبت کا طریقہ، یہ محبت کا مسلک، یہ محبت کا عقیدہ، یہ محبت کا شعار، یہی وتیرہ صحابہ کرام تھا۔ اب حدیثیں آپ سن لیں گے اور ایمان سے کہیے، یہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، دین کا میسج دیتے ہیں، اسلام کی گیدرنگز کرتے ہیں، مگر ساری زندگی ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی کسی نے اسٹیج پر سنائی ہو نوجوان نسل کو؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، میں صحیح بخاری مسلم بتا رہا ہوں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب علیل تھے آخری دنوں میں تو کمزوری کے باعث باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کو حکم تھا کہ وہ جماعت کرائیں۔ صحیح بخاری متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، 7 مرتبہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، 7 مرتبہ۔ ان کا عشق بھی دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم فناكس ابو بکر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خارج من الصلاة فاشار الينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتكم وارخ الستر۔ یہ حدیث کا مضمون سنا دیا آپ کو، بخاری مسلم کا۔ ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نماز میں صف در صف کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اور نماز کے دوران سب کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں، نماز جاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا، گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہا کہ میرے غلام ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آ کے دیکھا، جماعت کا منظر دیکھا، حضور خوش ہوئے، مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا مسکراتا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کا دیدار 3 دن ہو گئے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں، ارادہ کر لیا۔ اب 1 منٹ ذرا رک کر غور کیجئے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں مسجد نبی کی زیارت کی ہے، ریاض الجنہ کے مقام پر نماز ہو رہی ہے، یہ سامنے قبلہ ہے، آپ ذرا ریاض الجنہ کا نقشہ رکھیں،
جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کی جالی مبارک، آپ کا حجرہ مبارک اور دروازہ جہاں آقا علیہ السلام کھڑے تھے پردہ ہٹا کر، وہ ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، وہاں مسجد کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ ہٹا کے حضور علیہ السلام کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں جیسے نماز میں حکم ہے، تو ایکسٹریم لیفٹ پر کھڑے ہوئے دوران نماز صحابہ نے حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھ لیا، حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایکسٹریم لیفٹ پر کیسے دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو ایکسرسائز کراتا ہوں، آپ چہرہ مت موڑیں، سیدھا دیکھیں، اور آخری بائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کا کچھ چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیکھیں اینڈ رائٹ اور لاسٹ لیفٹ کا کوئی چہرہ مسکراتا نظر آ رہا ہے؟ پیچھے بھی بتائیے، چہرہ موڑے بغیر کوئی ایکسٹریم لیفٹ رائٹ پہ نظر آتا ہے؟ آپ کو کوئی نظر آتی ہے اس طرح؟ جب کوئی آدمی چہرہ موڑے بغیر ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام نے دوران نماز کیسے دیکھ لیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں؟ کیسے دیکھ لیا؟ سوائے اس کے کوئی اور پوسیبلٹی ہے کہ جب پردہ ہٹا اس کی آواز آئی، اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں یہ وجہ بھی ہے کہ جب پردہ ہٹا آقا علیہ السلام کے چہرے سے نور نکلا، اور نور سے مسجد نبوی میں شعاعیں پڑی اور روشن ہو گئی، اور پردے کی آواز آئی، اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور باہر دروازے پر آ گئے ہیں۔ جب یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے آقا دروازے پر آ گئے ہیں، صحابہ کرام کو نمازیں بھول گئیں، قبلے کے رخ بھول گئے، اور سمت کعبہ ادھر تھی، وہ بے ساختہ عشق رسول میں ان کے چہرے مڑ گئے اور حضور کو تکنے لگ گئے۔ نماز پڑھ رہے تھے اور سب حضور کو تکنے لگ گئے، امام ادھر کھڑا ہے، کعبہ ادھر ہے، اور سب عاشقوں کے چہرے ادھر مڑ گئے ہیں۔ یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی۔ آپ تو سوچتے ہیں کہ نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کا، بھائی خیال تو دور کی بات ہے، وہ کعبے کی سمت چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو گئے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ دیکھیے، وہ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں۔ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ نماز ہوتی رہے گی، آج حضور کا مکھڑا سامنے ہے، جی بھر کے تک لین دے، تک لین دے۔ یہ تو تھا صحابہ کا حال۔ اب صحابہ کرام کا مسلک محبت بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کا مشرب عشق بتا رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں اور نوجوان نسلوں سے دین کا یہ پہلو کیوں چھپا رکھتے ہیں؟ یہ حضور سے تعلق کا یہ گوشہ کیوں مخفی رکھتے ہیں؟ اگر حضور کے عشق اور محبت کا بیان نہیں ہے تو یہ دین کے سارے نعرے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ خدا نے آگ لگانی ہے تمہاری داڑھیوں کو، تمہاری داڑھیوں کو آگ لگائے خدا، تمہارے جبے کبوں کو آگ لگائے گا، تمہارے اعمال کو دوزخ میں پھینکے گا جب دیکھے گا کہ اس کے دل میرے محبوب کی محبت سے خالی ہے۔ کہیں باہر میں جائیں تمہارے عمل، تمہاری تبلیغیں۔ ارے صحابہ کا نام لینے والوں، اگر صحابہ کے سچے غلام ہو تو صحابہ کے مشرب پہ چلو، صحابہ کے طریق پہ چلو، جو نماز کے دوران بھی مصطفیٰ کا عشق نہیں چھوڑتے، اور کعبہ چھوڑ دیتے ہیں پر حضور کا مکھڑا نہیں چھوڑتے۔ اور یہ تو مقتدیوں کا حال تھا صحابہ کا۔ اب ذرا امام کا حال بھی سن لیں۔ سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں باہر، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ اب مجھے پورے قرآن میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیں میری باتیں، کچھ پلے باندھ لیں پکی کر کے۔ پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے لٹریچر میں، کل حدیث کی کتابوں میں، لاکھوں حدیث میں، شاید اللہ کی توفیق سے میں نے اب تک جو حدیث کا کام کیا ہے، کم و بیش
3 سے 4 لاکھ حدیث میری نظر سے گزر چکی. الحمدللہ علی ذالک، تحسین نعمت ہے. 3 سے 4 لاکھ حدیث الحمدللہ تعالی. میں ان گناہگار آنکھوں سے شرف ہوا کہ حدیثوں کو پڑھ چکا. میں نے لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں، اور اگر کسی اور نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دے، میں اپنا مشرب تبدیل کر لوں گا. پورے حدیث کے لٹریچر میں کہیں آقا علیہ السلام نے کسی ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو اگر میں باہر نکل آؤں تو مصلی چھوڑ دو، میرے لیے مصلی خالی کر دو، کبھی فرمایا ہو؟ تو حضور نے تو حکم ہی نہیں دیا. تو ابو بکر صدیق کس کے حکم پر مصلی چھوڑ رہے تھے؟ حضور نے تو فرمایا ہی نہیں. نہ قرآن میں حکم، نہ حدیث میں حکم. نہ قرآن میں، قرآن اور حدیث کا چرچا کرنے والوں اور قرآن اور حدیث کا جعلی شور مچانے والوں، کہ قرآن اور حدیث کے سوا نہیں مانتے. قرآن اور حدیث میں تو یہ ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں. ایک حدیث نہیں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو میں آ جاؤں تو مصلی چھوڑ دینا. حکم ہی نہیں ہے، نہ خدا کا نہ رسول کا. ابو بکر صدیق نے کس کے حکم کی تابعداری کی؟ قرآن حدیث کا حکم نہیں تھا تو کس کا حکم تھا؟ حکم عشق تھا. حکم، بولیے، حکم عشق تھا. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. یہ پیغام دینا حضور کے عشق کا، محبت کا، اور مردہ دلوں کو حضور کی محبت سے پھر زندہ کرنا، مردہ روحوں کو عشق مصطفیٰ کی آگ لگا کر پھر زندہ کرنا، اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے، ایک نام ہے، ایک بہانہ ہے حضور کے عشق کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور یار کا تذکرہ چھیڑنے کا، یار کی باتیں کرنے کا، یار کی داستان چھیڑنے کا. اے ملا نہیں کہیں کار دے، اے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے. جنہیں یار کے شیوے نہیں آتے وہ ملے کسی کام کے نہیں ہیں. ہائے ہائے، اے ملے نہیں کہیں کار دے. کیوں؟ شیوے نہ جانن یار دے. یار کا عشق جن کے پاس نہیں ان کا کچھ بھی قبول نہیں. صحابہ کا مشرب یہ، جب حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر نہیں، جاری رکھ، اتموا صلاتکم. اب صحابہ کے رخ پھر گئے، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا. اب چاہیے تھا نا کہ آقا علیہ السلام فرماتے تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں، دوبارہ پڑھو. چاہیے تھا فرماتے دوبارہ پڑھو، نہیں فرمایا. فرمایا ان اتموا صلاتکم. چہرے بے شک مڑ گئے پر غیر کی طرف تو نہیں مڑے نا، میری طرف مڑے ہیں. نمازیں قائم ہیں، ان اتموا، پوری کر لو، جاری رکھو، پوری کر لو. اگر غیر کی طرف مڑے ہوتے چہرے تو نمازیں ٹوٹ جاتی. حضور کی طرف مڑے، فرمایا نمازیں پوری کر لو. اسی طرح آگے آئیے، یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. قبیلہ بنو عمر بن عوف کا ایک جھگڑا تھا، مصالحت کروانے کے لیے، آربیٹریشن کے لیے تشریف لے گئے. آربیٹریشن کے لیے نماز کا وقت ہو گیا عصر کا. صحابہ کرام نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرائیں. نماز شروع ہو گئی، نماز جاری تھی. دوران میں آقا علیہ السلام آ گئے. دوران نماز آقا علیہ السلام آ گئے. اگلا سوال پھر ذہن میں رکھ لیں. حکم یہ ہے اگر نماز جاری ہے اور کوئی آ جائے تو آخری صف میں جہاں جگہ ملے وہیں جوائن کرے. اتنا مسئلہ آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں پیچھے تک. جانتے ہیں یہ مسئلہ؟ ٹھیک. کیا یہ اجازت ہے اگر کوئی بعد میں پہنچے تو صفوں کو چیرتا ہوا اندر سے گزر کے لوگوں کو ہٹا ہٹا کر پہلی صف میں جا کھڑا ہو؟ کیا یہ طریقہ ہے شریعت کا؟